تو اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو جو پیپر آئے گا وہ بتاتے ہیں کہ 10 MCQs ہوں گے، جیسے ہی ماڈل پیپر ہماری کتاب میں دیا ہوا ہے۔ تو اس 10 MCQs میں سے 1-2 الفاظ معنی آ سکتے ہیں، اور باقی 8 یا 9 صرف مشقی MCQs آپ کر لیں، صرف مشقی، جہاں پہ چیپٹر ختم ہوتے ہیں اس کے آخر میں مشقی MCQs ہیں 4 5 6۔ تو آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ان کے نشان لگا کے بھی دے دیں گے۔ تو صرف مشقی MCQs جو بچہ کر لے گا اور الفاظ معنی یاد کریں تو اس کے 10 میں سے 10 نمبر آسانی سے آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جب بھی آپ تیاری شروع کریں تو سب سے پہلے MCQs یاد کریں، یہ صرف 10 سے 15 منٹ میں یاد ہو جائیں گے اور اس میں 10 نمبر پکے ہیں۔ تو کئی بچے ایسا کرتے ہیں، وہ پوری کتاب یاد کرتے رہتے ہیں اور MCQs چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، سب سے پہلے MCQs یاد کریں، اس میں 10 نمبر آپ کے پکے ہیں۔ اس کے بعد حصہ دوم انشائی، اس میں 8 شارٹ کویسچن ہوں گے اور 8 ہی الفاظ ہوں گے جن کے معنی لکھنے ہوں گے، اور 5 آیات ہوں گے، اس میں سے 3 کرنی ہے، اور 2 لانگ کویسچن ہوں گے، جیسے اس میں ماڈل پیپر میں سورہ نام، سورہ کہف دی ہے۔ تو ان کا جو بھی وہ پوچھ سکتا ہے، تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین، یا کسی کا صرف تعارف یا مضامین یا صرف مضامین پوچھ سکتا ہے۔ تو اب اس میں سب سے پہلے یہ جو شارٹ کویسچن ہے 8، اس میں سے 1-2 شارٹ کویسچن تو چھوٹی آیات آ سکتے ہیں، جیسے قد افلح المؤمنون ویبشر المؤمنین۔ تو ایسا کوئی بھی 1-2 چھوٹی آیات اور 5 یا 6 شارٹ کویسچن۔ تو اب سب سے زیادہ مسئلہ اسی کا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ شارٹ کویسچن کیسے یاد کریں، ہر بنیادی مضامین میں 10 20 شارٹ کویسچن بنتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کے لیے صرف 75 شارٹ کویسچن نکال دیے ہیں، وہ ہم اپنی ویڈیو میں دکھا بھی دیں گے، اور آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو سینڈ بھی کر دیں گے۔ تو صرف جو بچہ وہ 75 شارٹ کویسچن یاد کرے، اور پھر یہ چھوٹی پورا جو اپنا سلیبس ہے اس میں 10-15 آیات ہیں وہ یاد کر لیں، تو انشاءاللہ ان کا یہ جو شارٹ کویسچن والا پورشن ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ تو 10 نمبر MCQs میں پکے ہو سکتے ہیں، اور 10 نمبر اس میں صرف 75 شارٹ کویسچن۔ تو آپ جیسے ہی وہ یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے آسانی سے نمبر۔ تو وہ سارے شارٹ کویسچن ہم نے مشقی زیادہ تر رکھے ہیں، تو جواب ڈھونڈنے بھی آسانی نہیں اپنا مشکل نہیں ہوگی آپ کو، تو بہت آسانی سے آپ ان کے جواب بھی، کیونکہ ہر کتاب کے ایکسرسائز سے نکال کے اور پھر یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو کمپائل کر دیا 1-2 صفحوں میں، تو اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی یاد کرنے میں۔ اس کے بعد سوال نمبر جو 3 ہے وہ 8 الفاظ آئیں گے، ان کے معنی لکھنے ہوں گے، اس میں سے صرف 5 کرنے ہوں گے۔ تو یہ بھی صرف وہ صورتیں ہیں جن کا ترجمہ، تو اس 8 میں سے آپ کو 5 کرنے ہوں گے، تو یہ بھی ہم نے 1 یا 2 صفحوں میں لکھ دیے ہیں، وہ بھی ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو دکھا دیں گے۔ تو اس کے الفاظ معنی ویسے وہی کرنے جو ایکسرسائز، صرف جو مشقی ہیں صرف وہ الفاظ معنی کرنے، کسی صورت کے 8 ہیں، کسی کے 10 ہیں، کسی کے 15-20 بھی ہیں، تو وہ بھی جو بندہ اچھی طرح کر لے تو اس کو ترجمے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو ہم آپ کو 1 یا 2 صفحوں میں وہ سارے ہم اپنا الفاظ معنی دے دیں گے، تو انشاءاللہ آپ ادھر یوٹیوب سے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں 15 سے 20 منٹ میں۔ اس کے بعد جو اصل ہے ترجمۃ القرآن کا پورشن، وہ یہ سوال ہے جس میں 5 آیات دی ہوں گی اور اس میں سے 3 کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو اب یہ پورشن بچے سب سے مشکل لیتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے آسان ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ ساری صورتیں جو دی ہوئی ہیں ہمارے سلیبس میں، اس سے آپ ترجمہ کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے یہ سورۃ النعم کی آیت 151 سے 53، سورۃ اعراف کی 157 سے 158، یہ صفحہ نمبر 3 پہ ساری دی ہوئی ہیں۔ تو وہ بچے جن کو ترجمہ مشکل لگتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، اور 15 نمبر ہیں، اگر 50 میں سے 15 نمبر آپ یہ نکال دیں تو کیا نمبر حاصل کریں گے، تو ان کے لیے بالکل آسان سا کلیہ ہے، وہ یہ کریں کہ ہر یہ جو صورتیں لکھی ہوئی ہیں صفحہ نمبر 3 پہ، ان کی صرف مشقی جو مشق میں ترجمہ دیا ہو صرف وہ یاد کر لیں، تو ان 5 میں سے 3 یا 4 مشقی ترجمہ آئے گا۔ تو پچھلے پیپر میں بھی 9th کے میں بھی
اور 11th جو 11ویں کا پیپر ہوا اس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، تو صرف جو مشقی بھی کر لے تو وہ بھی 5 میں سے 3 آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ مشقی حل کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ 15 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو لانگ کویسچن ہے وہ 10 نمبر کا آتا ہے، اس میں کوئی بھی 15 صورتیں ہیں، 10ویں کا سلیبس جو ہے اس میں کوئی بھی 2 صورتیں آئیں گی، اس میں سے ایک کرنی ہوگی۔ تو تعارف بھی پوچھ سکتے ہیں اور بنیادی مضامین بھی۔ اب جب بنیادی مضامین بندہ یاد کرتا ہے تو ہر ایک صورت دوسری کے ساتھ ملتی ہے، پھر 1 2 یاد کرنے کے بعد جب تیسری یا چوتھی یاد کرتے ہیں پہلی بھول جاتے ہیں، تو وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے آپ کے لیے 1 2 صفحوں پہ نوٹس بنا دیے، تو اس حساب سے جب آپ یاد کریں گے تو بہت آسانی سے یاد ہوگا۔ تو اب ہم آپ کو یہ شارٹ کویسچن اور یہ بنیادی مضامین یاد کرنے کا آسان طریقہ وہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ صورت انعام سے شروع کی اور ہم نے ایک ترتیب سے رکھا تاکہ جو آپ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تو سورۃ انعام کا مرکزی موضوع سورہ نام کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث، جانوروں سے متعلق مشرکین کے 2 عقائد، سورہ نام کی روشنی میں 2 معاشرتی احکام، تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دی گئی، مقام اعراف سے کیا مراد ہے، سورۃ اعراف کے رکوع اور آیات، سورۃ اعراف میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات، تلاوت قرآن مجید سننے کے آداب، شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی دعا۔ اس کا ترجمہ کر لیں صرف۔ سورۃ یونس کا مرکزی موضوع، سورۃ یونس میں موجود قدرت کاملہ کے دلائل، بت پرستی کی تردید کے دلائل، یہ بھی سورۃ یونس میں۔ سورۃ یونس میں موجود قرآن مجید کی حقانیت کا بیان۔ سورۃ ہود کا مرکزی موضوع، سورۃ ہود کی ایک فضیلت، سورۃ ہود کے رکوع اور آیات، سورۃ ہود میں بیان کیے گئے 2 احکام، سورۃ ہود کی آیت نمبر 24 میں مومن اور کافر کی مثال، سورۃ رعد کا مرکزی موضوع، رعد کا مطلب کیا ہے، سورہ رعد کے رکوع اور آیات، اہل ایمان کی 2 صفات، یہ سورۃ رعد میں ہے۔ اسی طرح سورہ زمر میں بھی ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اعلان کروائے سورۃ رعد میں، کفار کے اعمال کی مثال، قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکار کو کیا جواب دے گا، سورۃ ابراہیم میں موجود قدرت کاملہ کے دلائل، حضرت ابراہیم کی دعا، سورۃ ابراہیم کا مختصر تعارف، سورہ ہجر میں قرآن مجید کا ذکر۔ سورۃ ہجر کا مرکزی موضوع، سورہ ہجر کی ایک فضیلت، سورہ ہجر کے آغاز کا بیان، سورہ ہجر کی روشنی میں قدرت کاملہ کے دلائل، سورہ نحل کا مرکزی موضوع، سورہ نحل میں بیان کردہ اللہ کی 4 نعمتیں، سورہ نحل میں موجود 2 گروہوں کا ذکر، سورہ نحل میں منکرین حق کی نشانیاں، دعوت دین کے اصول، یا ایسے بھی آ سکتا ہے داعی کو کون سی خصوصیات اپنانی چاہیے، سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، سورہ بنی اسرائیل کی ایک فضیلت، واقعہ معراج، قرآن مجید کی 2 صفات، سورہ بنی اسرائیل میں موجود معاشرتی احکام، سورہ کہف کا مرکزی موضوع، ذوالقرنین کا ذکر، یہ لازمی پیپر میں آئے گا، حضرت خضر کے 3 حکمت بھرے امور، اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد، یجوج مجوج کا ذکر، سورۃ مومنون میں مومنین کی صفات۔ یہ جو ہم نے ٹک لگائے ہوئے ہیں ریڈ بال پوائنٹ سے، ان کو اچھی طرح کریں، ان میں سے 5 شارٹ کویسچن ہمیں امید آ جائیں گے۔ سورۃ مومنون میں انسانی تخلیق کے مراحل، سورۃ مومنون میں مومنین کو کس کا وارث قرار دیا گیا، سورہ مومنون میں کفار مکہ کے انکار کی وجہ، سورۃ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کے متعلق حدیث مبارکہ، سورہ زمر میں بیان کردہ توحید کے دلائل، سورہ زمر میں 2 گروہوں کا ذکر اور یہ اس کی وجہ تسمیہ بھی ہے، سورہ زمر میں مومنین کی 2 صفات، قیامت کے برپا ہونے کے مراحل، سورہ زمر کی فضیلت، حوامیم صورتوں کے نام اور یہ کتنی ہیں، سورۃ مومن کے مطابق قوم نوح کی ہلاکت، سورۃ مومن کے مطابق اہل جہنم کو غصے میں دیکھ کر فرشتوں کا کیا رد عمل ہوگا، سورہ مومن میں وحی کو جھٹلانے والوں کا انجام، قرآن میں سابقہ اقوام کی ہلاکت سے کیا سبق ملتا ہے، سورہ حامیم سجدہ میں قرآن کی صفات۔ سورۃ حامیم سجدہ کے 2 مزید نام، سورۃ حامیم سجدہ میں مبلغ کی صفات، قیامت کے دن شیطان انسان کے خلاف گواہی دینے والی چیزیں کون کون سی ہوں گی، سورہ حامیم سجدہ کا مرکزی موضوع، سورہ شورى کا زمانہ نزول، سورہ شورى میں اہل ایمان کی صفات، اللہ کے کلام کرنے کے طریقے،
مشاورت کی اہمیت، سورۃ شورى میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا۔ تو آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کو یہ سینڈ کر دیں گے، اور اس میں جو ہم نے ایسے نشان لگائے ہوں ان کو اچھی طرح کریں، تو انشاءاللہ آپ کا شارٹ کویسچن والا پورشن پورا ہو جائے گا۔ اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو الفاظ معنی اور ترجمے والا پورشن ہے، تو ہم نے شروع میں آپ کو بتایا بس آپ مشقی اچھی طرح کر لیں، تو ادھر ہم آپ کو صفحے نمبر بتا دیتے ہیں، تو ادھر سے آپ مشقی جو ترجمہ ہے اور الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح کر لیں، تو آپ کے الفاظ بھی پورے ہو جائیں گے، اور 8 میں سے 5 اور 5 میں سے 3 جو ترجمہ کرنا ہوگا وہ بھی۔ اور اس ماڈل پیپر کو بھی اچھی طرح کریں، پچھلے سال بھی اس میں سے 1-2 آیات اور دونوں صورتیں آگے تھی، تو یہ بھی آپ اچھی طرح کریں۔ تو یہ صفحہ نمبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، صفحہ نمبر 31، پھر صفحہ نمبر 60، صفحہ نمبر 141، صفحہ نمبر 158، صفحہ نمبر 174، صفحہ نمبر 186، صفحہ نمبر 198، صفحہ نمبر 231۔ تو ان صفحوں پہ یہ ترجمے لکھے ہوئے ہیں ہر صورت کے، تو 1-2 آیات ہیں صرف، اور ان کے ساتھ ہی الفاظ معنی ہے، تو آپ یہ کر لیں تو 5 نمبر اس میں اور 15 اس میں، 20 نمبر آپ کے یہ پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو لانگ کویسچن آئے گا اس میں، تو یہ جو شارٹ کویسچن ہے یہ بھی آپ 30 سے 40 منٹ میں یاد کر سکتے ہیں، الفاظ معنی بھی 15, 20, 25 منٹ میں، اور ترجمہ بھی جو مشقی بتایا وہ بھی آدھا گھنٹہ یا 40-45 منٹ میں۔ تو سب سے اہم چیز اس کی یہ لانگ کویسچن ہے، تو اگر آپ صرف پہلی 8 صورتیں بھی اچھی طرح کر لیں تو اس میں سے دونوں سوال بھی آ سکتے ہیں، یا ایک سوال تو لازمی آئے گا، تو اس لیے سب سے پہلے تو اچھی طرح پہلی 8 صورتیں کریں۔ اس کے علاوہ جو سورۃ نحل ہے اس کا صرف تعارف اور مرکزی موضوع بھی لونگ آ سکتا ہے، باقی جو ساری صورتیں ان کے بنیادی مضامین اور اس کے ساتھ مرکزی موضوع یا تعارف یا صرف بنیادی مضامین آ سکتا ہے۔ جو سورۃ نحل ہے اس کا صرف تعارف اور مرکزی موضوع بھی لونگ آ سکتا ہے، تو اس ایک صورت کا تعارف اچھی طرح کریں تو وہ بھی لانگ کویسچن آ سکتا ہے۔ اب یہ جو ہر ایک صورت کے لانگ کویسچن بنیادی مضامین ہیں، اب ان کو کیسے یاد کرنا ہے، تو اب ہم آپ کو وہ سارا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو بھی صورت یاد کرنی ہے اس کے ایسے پوائنٹ بنا لیں، جیسے ہم نے بنا دیا، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ہم آپ کو سینڈ بھی کر دیں گے اگر آپ میسیج کریں گے تو ایسے صورت نام کا جیسے ہم نے بنا اسلام کے بنیادی عقائد، صورتوں کے بنیادی مضامین کیسے یاد کرنے، تو پہلے ان کے اہم نکات بنا لیں۔ جب آپ اہم نکات یاد کریں گے تو اس سے پوری صورت یاد کرنا اور پھر اس کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو جیسے صورت نام ہے اس کے اسلام کے بنیادی عقائد، تخلیق کائنات میں غور و فکر، اور پھر مشرکین کا طرز عمل، توحید کے دلائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دل جوئی، حلال و حرام کے مسائل اور متفرق احکام کا بیان ہے۔ تو ایسے یہ اس کے 7 پوائنٹ یاد کریں، آپ اس کو 1 منٹ میں یاد کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جب آپ یہ سبق 1 یا 2 دفعہ ہی پڑھیں گے، پوائنٹ آپ کو آتے ہوں گے، تو آپ آسانی سے پورا لانگ کویسچن لکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ساری صورتیں، سورۃ اعراف میں جو پوائنٹ بنتے ہیں، قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب، قصہ آدم و ابلیس، اخلاقی خوبیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی عالمگیریت کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، زندگی کا معیار کس کو قرار دیا گیا، شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی دعا کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ یہ شیطان سے بچنے کی دعا تو حدیث میں، ویسے شیطان سے بچنے کا بتایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس میں جو بنتے ہیں، قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ حکمت والی آیات ہیں، قیامت کا ذکر، توحید کے دلائل، بت پرستی کی تردید، باپ دادا کی اندھی تقلید، قرآن مجید کی حقانیت کا بیان، اور متعدد انبیاء کرام کا ذکر۔ اس طرح یہ سورۃ یونس کے پوائنٹ بنتے ہیں۔ پھر سورۃ ہود میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر، سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ، حضرت نوح کی کشتی کا تذکرہ، حق کو نہ ماننے والوں کا
سورۃ ہود میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر، سابقہ انبیاء کرام کا ذکر، حضرت نوح کا ذکر، حق کو نہ ماننے والوں کی مثال کا ذکر، قوم عاد، قوم سمود، حضرت یعقوب۔ یہ امپورٹنٹ صورت ہے، یہ ایسے بھی آ سکتا ہے کہ سورۃ ہود میں کس کس نبیوں کا یا کس کس اقوام کا ذکر ہے۔ اسی طرح قوم لوط کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے، اور پھر صبر کی تلقین ہے۔ سورۃ رعد میں توحید کا بیان ہے، اللہ کے کامل علم کا بیان، صاحب ایمان لوگوں کی صفات کا بیان، اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے۔ فرشتوں کو موقبات کہا گیا، یہ شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، کفار کے برے انجام کا بیان۔ جب آپ ایسے پوائنٹ بنا کے ان کو یاد کریں گے تو اندر سے بھی اگر کوئی شارٹ کویسچن آئے تو آسانی ہوگی حل کرنے میں۔ سورۃ ابراہیم، قرآن مجید کی عظمت و شان کا بیان، نبی کریم کی زبان قوم کی زبان، سابقہ امتوں کے کسی بھی نبی کی زبان قوم کی زبان، سابقہ امتوں کے عروج و زوال کے احوال و واقعات کا بیان، مشرکین کے اعمال کی مثال، شیطان کی دشمنی کی حقیقت، ایمان اور کفر کی دو مثالوں کا بیان، اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا تذکرہ۔ یہ بھی شارٹ کویسچن آ سکتا ہے۔ توحید کے دلائل، حضرت ابراہیم کی دعا کا بیان، قیامت کے احوال۔ اسی طرح سورہ ہجر میں قرآن مجید اور نبی کریم کے حوالے سے مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا بیان، اللہ کی قدرت کا بیان، قوم سمود کا ذکر، اقوام کے احوال کا ذکر، سبع مثانی کا ذکر، نبی کریم کو اعلان تبلیغ دین کے احکام کا بیان۔ تصویر تو صحیح بنا، صحیح بن رہی۔ سورہ نحل، اسی طرح یہ سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورۃ مومنون، یہ ساری صورتوں کے ہم نے پوائنٹ بنا دیے۔ تو آپ اس ویڈیو سے یہ پوائنٹ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہم آپ کو سینڈ بھی کر دیں گے، واٹس ایپ نیچے شو کر دیں گے، ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر دے دیں گے۔ تو ایسے یہ کافی لمبی ویڈیو ہوگی تو آپ یہ خود پڑھ سکتے ہیں، کسی پوائنٹ کی نہ سمجھ آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔